جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ کی کس سے؟ دجال سے۔ کس سے ہوگی؟ دجال سے۔ زور سے بولیں۔ یہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا، اس کے ماتھے پہ کاف الف فارا لکھا ہوگا، یہ بڑی تیزی سے پوری دنیا کا دورہ کرے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، اور 40 دن میں حرم شریف کو چھوڑ کر پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ جی سن لیں آپ، پوری دنیا کا کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ سب لوگ بولیں کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ لیکن ان میں کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر، جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت آئیں گے، سبحان اللہ، اور وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے، کون؟ حضرت امام مہدی۔ فجر کا وقت ہوگا، کون سا وقت ہوگا؟ فجر کا۔ نماز کی تیاری ہوگی، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھائیں گے، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے وقت اتارا جائے گا، اللہ آسمان سے ان کو زمین پر بھیجے گا۔ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ لوگ آپ کون سی سیٹنگ کرتے ہو بھائی؟ اس سے منہ ہٹاؤ تو یہ آواز نہیں لیتا، کیا طریقہ ہے یہ؟ اس کی سیٹنگ صحیح کرو۔ یہ میک اگر آواز 2 انگل ہٹا تو آپ دیکھتے ہیں یہ آواز ہی نہیں لیتا۔ اس میں منہ میں لگا کے نہیں بولا جاتا ہے اس کو۔ ارے اس سے بڑی تکلیف ہے، جس نے یہ بنایا ہے اس کا یہ کہنا ہے 6 انچ دور رہ کے بولیں آپ پڑھیں گوگل پہ اس کا بیان۔ آپ لوگ عجیب، ارے بھائی اس کی ایسی سیٹنگ کرو کہ میں اتنی دور سے بولوں تو یہ میرا آواز نہیں۔ عجیب مسئلہ، منہ اس میں لگا کے بولو، بالکل یار تکلیف ہوتی ہے۔ ای کو کم کرو، ابھی ان سے ڈی جے بجواؤ تو اتنا خطرناک بجائیں گے، ڈی جے اتنا خطرناک بجائیں گے کہ پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیں گے۔ کلمہ شریف پڑھیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بیٹے بیٹھ جا۔ حضرات یہ آج محمد آصف صاحب کی شادی کے موقع پر یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے اس بھجن پور میں رکھا گیا۔ میں مبارکباد پیش کروں گا ان کے والد محترم علی جناب عبدالسلام صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے اس شادی کے حسین موقع پر ذکر رسول کی محفل کو سجایا، اور آپ سب لوگ قابل صد مبارکباد ہیں کہ اپنا قیمتی وقت آپ قربان کر کے یہاں زمین پر بیٹھ کے ذکر رسول کی محفل میں تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میرا مولا اس شادی کو بابرکت بنائے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا مولا محبت قائم و دائم فرمائے۔ حضرات، شادی زندگی کا بڑا ایک اہم حصہ ہے۔ زندگی کی اگر صحیح پوچھیے تو ایک حقیقت ہے شادی جو ہے انسانوں کو ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ شادی جو ہے انسان کو برائی کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور بچے ہوئے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ حدیث بھی ہے۔ تو شادی جو ہے وہ برائیوں کے راستے سے روک دیتی ہے کئی اعتبار سے، لیکن شادی ہی اگر برائی کے راستے پہ چل کے کی جائے گی تو وہ شادی کیا برائی کے راستے سے روکے گی؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شادی کے موقع پر نوجوان
ذکر رسول کی محفل اگر سجا لیتے ہیں تو یہ ان کے نصیبے کی بات ہے. گویا کہ جو زندگی کا اہم فیصلہ لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، نکاح جس کو ہم اور آپ شادی کہتے ہیں، اس اہم فیصلے میں اس نے اللہ اس کے رسول کو شامل کر لیا. تو اللہ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نکاح ہر حال میں کامیاب ہوگا، فیل نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کرتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، اس کے مخالف جاتے ہیں، ناچ گانے تماشوں کی محفلیں کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے میں شیطان کو شامل کر رہے ہیں. سمجھ لیں آپ. اور جب آپ زندگی کے اہم فیصلے میں شیطان کو شامل کر رہے ہیں تو پتہ کچھ نہیں کہ آپ کی زندگی کتنی تکلیفوں میں، کتنی پریشانیوں میں گزرے، اور آپ کی زندگی کے راستے پھر کدھر کدھر سے ہو کے گزرے. اس لیے زندگی کے اہم فیصلے بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو. اور جب شادی کے جتنے بھی فنکشن ہیں، چاہے وہ منگنی ہو، دن رکھنا ہو، نکاح ہو، رشتے کے معاملات ہو، اس میں علماء کو ضرور شامل کریں، ان کے مشوروں سے کام کیا کریں. چاہے اپنے مسجد کے امام ہو، امام ہی کو کیوں نہ شامل کر لیں، اس لیے کہ وہ آپ کو شریعت کی روشنی میں صحیح راستہ دکھائے گا، صحیح فیصلہ اور صحیح ڈیسیزن لینے کے لیے آپ کو اشارہ کرے گا. جیسا وہ کہے گا آپ ویسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ مکمل شادی بابرکت ہو جائے گی انشاءاللہ. ورنہ آج ابھی میرا رامپور پولیس لائن میں ڈی ایم صاحب تھے اور کپتان صاحب تھے، جو پورے ضلع کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایس پی صاحب، اور ان کے نچلے بھی ادھیکاری تھے. سارے تقریباً پورے ضلع کی کریم وہاں تھی. میٹنگ تھی، سارے علماء بھی تقریباً اچھے خاصے علماء تھے وہاں پر، ہر مکتب فکر کا عالم تھا. اس میٹنگ میں جو کپتان نے بات کہی اس کی قابل غور تھی. بات کہنے لگا صحیح بات یہ ہے کہ آج کورٹ میں جا کے دیکھو 75% مقدمے کلمہ پڑھنے والوں کے چل رہے ہیں. اشارتاً جو اس نے کہا کہ میاں بیوی 75% مقدمے چل رہے ہیں میاں بیوی. میرے بھائی تمہارا تو رول ماڈل وہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا. تمہارا رول ماڈل تو وہ نبی ہے کہ جس نبی نے سانس لینے سے لے کر ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے سانس لیتا ہے. سانس لینے سے لے کر سانس دینے تک، جب تک دم نکلتا ہے، جب تک کہ زندگی کے سارے معاملات اگر کسی نے سکھائے ہیں تو پوری دنیا میں وہ ایک ہی ذات ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. پوری دنیا جی، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. اتنے چینل لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. اگر زندگی کے ہر پہلو کو کسی نے بتایا ہے تو وہ صرف میرا نبی ہے. بے شک وہ صرف میرا نبی ہے. لوگ آئے، مدبران قوم آئے، مفکران قوم آئے، بڑے بڑے اہل علم ادبا آئے، پیشوا آئے. ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیشوا آیا، مگر خدا کی قسم زندگی کا مکمل ضابطہ حیات علاوہ محمد الرسول اللہ کے کسی نے نہیں بتایا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہماری بات میں دم ہے، آپ مانو یا نہ مانو. صحیح. عیسائی کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے نبی کی انسلٹ کر رہے ہیں، کہنا نہیں، ہر نبی ہمارا سر پر ہے.
یہ سنی ہی تو جماعت ایسی ہے جو کسی کے نیچے نہیں جگاتی، یہ سب کی عزت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائی صرف حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہم ہیں الحمدللہ 1,24,000 سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم و بیش، مگر شریعت اپنے نبی کی مانتے ہیں۔ سیٹی نہیں بھائی، سیٹی نہیں، سیٹی نہیں، ایکو کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک ہم ہی تو ایسی جماعت ہے کہ ہر نبی کو حق مانتے ہیں، ہر نبی کو ہم لوگ حق مانتے ہیں، لیکن شریعت اپنے نبی کی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عیسائی کہہ سکتا ہے بھائی ایسا کیوں؟ میرے نبی نے بھی زندگی کے سلیقے سکھائے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑ دے ساری باتیں۔ تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، بتا شادی کیسے کرے گا؟ کی نہیں حضرت عیسیٰ نے شادی، ایسے ہی اٹھا لیا گیا ان کو، اللہ نے اٹھا لیا جی۔ چوتھے آسمان پر یا آسمانوں میں ہے وہ، اور انشاءاللہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، آئیں گے، وہی دجال کو نیزہ ماریں گے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ ہی نیزہ مار کے ہلاک کریں گے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور سمجھا دوں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ابھی وقت ہے آنے میں، تو لوگ کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ہمارے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آئیں گے 100 سال بعد بھی آ سکتے ہیں، 200 سال بعد بھی، 500 سال بعد بھی، 1000 سال بعد بھی، یہ تو اللہ نے جتنا وقت دیا مہلت دیا ہے۔ جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ کی کس سے؟ دجال سے۔ کس سے ہوگی؟ دجال سے۔ زور سے بولیں۔ یہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا، اس کے ماتھے پہ کاف الف فارا لکھا ہوگا، یہ بڑی تیزی سے پوری دنیا کا دورہ کرے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، اور 40 دن میں حرم شریف کو چھوڑ کر پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ سن لیں آپ، پوری دنیا کا کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ سب لوگ بولیں کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ لیکن ان میں کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر، جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر، جو پوری دنیا کا یہ دورہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو کرشمے دکھائے گا، شعبتیں دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس دوزخ بھی ہے، جو اسے مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اسے نہیں مانے گا وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، لیکن جو اس کی جنت ہے حقیقت میں وہ دوزخ ہے، جو اس کی دوزخ ہے حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ جی جی، اس لیے کہ جو اسے مانیں گے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا صرف ہمارا اللہ ہی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جی جی، بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو اسے نہیں مانیں گے وہ ان کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، اپنی دوزخ میں ڈالے گا، لیکن وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے دوزخ نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آتنک مچائے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا کے لوگوں کو برگلائے گا، لوگوں 40 دن تک پوری دنیا کا دورہ کر لے گا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی، حضرت عیسیٰ اس کی فوج سے مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ اپنا نیزہ مار کے، اس کے سینے میں نیزہ مار کے اسے ہلاک کریں گے۔ جلسے میں آنے والوں اب ذرا غور کرو، حضرت عیسیٰ اسے ہلاک کر دیں گے، پھر امن و امان قائم ہوگا، پھر چین و سکون قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جیسے ہی اسے ختم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد میں معلوم ہے کیا ہوگا، پھر اتنا انصاف ہوگا کہ بکری اور شیر ایک جگہ پر چریں گے، شیر کی طاقت نہیں کہ بکری پہ حملہ کرے، اتنا امن و امان، اتنا چین و سکون ہوگا۔ مگر یہ زمانہ زیادہ دن نہیں چلے گا، یہ قیامت کا بالکل آخری نشانی ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہی آنی ہے۔ جی جی، بہت سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت ہی آنی ہے۔ اتنی بھیشن جنگ ہوگی، یہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی، جو حضرت عیسیٰ اس کو نیزہ مار کے قتل کریں گے کہ زمین پر لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوں گے، بدبو
بدبو کے مارے ٹھکانا نہیں ہوگا، جو زندہ بچ گئے ہوں گے بدبو کی وجہ سے رکا نہیں جائے گا، اس لیے کہ لاشیں پڑے ہوئے گل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ ایسی بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی، اس بارش سے ساری وہ چیزیں، ساری گندگی، ساری آلودگی دھل جائے گی، زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی، اس کے بعد زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ مگر جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، اللہ کرے ان فتنے کے دور کو ہم نہ دیکھ سکیں، ان فتنے کے دور سے پہلے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اتنی باتیں آپ کو بتانا یوں ضروری تھا کہ کچھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ بھی جانکاری رکھو۔ جی 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 بہت خوب۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت آئیں گے، سبحان اللہ، اور وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے، کون؟ حضرت امام مہدی۔ فجر کا وقت ہوگا، کون سا وقت ہوگا؟ فجر کا۔ نماز کی تیاری ہوگی، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھائیں گے، حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے وقت اتارا جائے گا، اللہ آسمان سے ان کو زمین پر بھیجے گا، سبحان اللہ، زمین پر بھیجے گا۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ پھر جو وہ بعد والا ہے ایک ہو جائے گا، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، جب وہ آئیں گے تو قیامت کی ایک نشانی مکمل ہوگی، جی حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو قیامت کی ایک نشانی مکمل ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ مہدی ہم ہیں، مہدی ہم ہیں، کتنوں نے دعوے بھی کر دیے، لیکن ابھی حضرت مہدی دنیا میں تشریف، حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ جی جی حضرت مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہوا ہے۔ ایک پیر ہے جھوٹا، وہ اپنے آپ کو، غور شاہی ہے نا، ہاں، وہ اپنے آپ کو اشارے کر رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اشارے کر رہا ہے، اور اس کے فالوور یہ اشارے کر رہے ہیں کہ یہی مہدی ہے، لیکن یہ مہدی، یہ مور مسور کی دال، ارے کیا بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مہدی کے تو جلوے الگ ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے یار، ان کے تو جلوے الگ ہوں گے، حضرت مہدی کی تو بات الگ ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہوں گے نا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہی مہدی ہے، دیکھنے والے خود بخود کہیں گے کہ واقعی مہدی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، جھوٹے جھوٹے بہت، جو نبی کا جب ظاہری وصال دنیا سے ہوا تو ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، کر دیا تھا، اور ایک مرد نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، بتاتا ہوں میں، اگر موڈ میں بات آتی ہے تو۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی اچھا ایک بات بتاؤ، تقریر سے کچھ ملنا چاہیے صحیح ہے، نالج بڑھنا چاہیے، جی بڑھ رہی ہے نالج کہ نہیں بڑھ رہی ہے نا؟ بڑھ رہی ہے نا؟ ہاں، ایک آیا مسلمہ کذاب کہ میں نبی ہوں، وہ عورت نے بھی دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، دونوں میں بات ہوئی کہ تو بھی نبی ہم بھی نبی، کیوں نہ شادی کر لیں؟ معاذ اللہ۔ ہاں، تو مکار اتنے بڑے تھے، وہ کہنے لگے ابھی وہی نہیں آئی ہے، وہی آنے دو، پہلے پوچھ تو لیں، وہی آئے گی، پوچھیں گے، بات ہوگی تب شادی کریں گے۔ یہ فتنہ اٹھا تھا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کا سر کچل دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ نعرے